کہ ہم مکے میں رہتے ہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں، ہم نے حج کیا لیکن حج تمتع کیا ہے۔ میرا بھائی یہ آپ نے غلط کیا ہے، تمتع تو مکے والا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تمتع اور قران وہ لوگ کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مکے میں رہنے والوں کا تو کوئی تمتع نہیں ہوتا۔ اسی طرح مکے میں یا میقات کے اندر، مثلا جدے میں، بحرہ میں، اسی طرح جو مکے کے ارد گرد بستیاں ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، میقات کے باہر جیسے طائف میقات ہے، اگر ادھر سے کوئی آئے وہ تمتع بھی کر سکتا ہے، قران بھی کر سکتا ہے، افراد بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا قیام مکے میں ہے یا مثلا رمضان میں آئے مکے میں رہ گئے، اب وہ بھی گویا کہ ان کے حکم میں ہیں، وہ بھی تمتع نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے، صرف حج افراد بس۔ تو آپ نے تمتع کیا ہے تو یہ غلط ہے، نہ آپ تمتع کر سکتے ہیں اور نہ قران کر سکتے۔ جو کیا اللہ قبول فرمائے، اب تو ہو گیا نا، اب اس کو اللہ پاک قبول فرما دے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، عمرہ ہے اور حج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد جس آدمی نے پہلے کئی حج کیے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی پھر حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، اور فرض بھی تب ہوتا ہے جب وہ بندہ صاحب استطاعت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تو یہاں ہمارا رہنا یا قیام کرنا ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، قانون اجازت دے گا تو ہم حج کریں گے نا۔ تو جب ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں تو حج کہاں سے فرض ہو گیا؟ کہتے جی کہ ہم ایک دکان سے کھاد خرید کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر نقد ہو تو 100 روپے کی بوری، ادھار ہو تو 120 روپے، یہ جائز ہے۔ یاد رکھو یہ سود نہیں ہے۔ سود تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے 100 روپے دیں اور میں کہوں اس کے مجھے 120 دینا، یہ سود ہے۔ یہ تو میں نے ایک چیز رکھی ہے کہ بھائی اس چیز کی نقد قیمت یہ ہے، ادھار قیمت یہ ہے۔ اب آپ نے ادھار قیمت میں سودا کر لیا ہے تو میں نے وہ چیز آپ کو دی ہے، اس لیے وہ سود نہیں بنتا۔ لیکن احتیاط یہی ہے کہ یہ کام بھی نہ کیا کریں۔ اور دوسرا اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا ایک دکاندار ہے، وہ کھاد بیچتا ہے، اس کے بعد جاؤ اس کو کہو کہ بھی ہمیں کھاد چاہیے تو کہ ٹھیک ہے جی نقد میں 100 ہے، اور وہ کہ جی میں نقد لیتا ہوں، کہ نہیں جی ہم نقد نہیں بیچتے، ہم تو صرف ادھار بیچتے ہیں، پھر ناجائز ہے۔ اگر وہ نقد لینا چاہتا ہے اس کو دے دے، ادھار لینا اس کو بھی دے دے۔ اگر کہ نہیں جی نہیں ہم تو صرف ادھار بیچتے ہیں تو وہ ناجائز، اس کا معنی وہ لالچ کر رہا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ٹریول ایجنٹ جو ہے عمرے کی کمیٹی 5000 مہینہ پر ہر مہینے میں ایک آدمی کو عمرے پر بھیجتے، پر مجھے پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے ان کا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 5,000 جمع کرو، پھر پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو ہر مہینے میں ایک آدمی کو عمرے بھیج، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس میں ان کا کوئی اور چکر ہے تو پھر اللہ عالم، جب تک تفصیل سامنے نہ ہو آدمی کیا کہہ سکتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، یہاں بھی جو بیچارے مزدور ہیں، ڈرائیور ہیں، وہ کمیٹی بنا لیتے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 100 روپیہ روز کا جمع کرائیں، پھر جس کی کمیٹی گئی اس کو سارے پیسے دے دیں گے، پھر اگلے کی، پھر اسی، وہ تو کوئی حل نہیں، تاکہ ان کو پیسے اکٹھے مل گئے، ان بیچاروں کا کوئی کام ہو گیا۔
والدین کے لیے ایک عمرہ نہیں ہوتا، والد کے لیے الگ عمرہ کریں، پھر والدہ کے لیے الگ عمرہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عمرہ کریں اور دونوں کو ثواب ملے، نہیں۔ اور افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے والدہ کا عمرہ کرے، کیونکہ والدہ کا حق جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ والدین میں کس کا مرتبہ؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ انہوں نے کہا جی اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ انہوں نے کہا جی اس کے فرمایا ثم ابا کا۔ تو 3 دفعہ تو ماں کا مقدم کیا، چوتھے نمبر پہ باپ کا ذکر کیا۔ اور وجہ کیا ہے کہ ماں کو ان 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے نا، مشقتیں بھی تو 3 ہیں نا، کہ پہلے حمل ہوا 9 مہینے 10 مہینے تک پیٹ میں لے کے بیچاری پھر رہی ہے، اٹھنے میں تکلیف، لیٹنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، کھانے پینے میں تکلیف، پھر جب ولادت کا وقت آتا ہے پھر ایک اور تکلیف کہ موت کے منہ سے گویا کہ وہ نکلتی ہے۔ اس کے بعد 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف، تو وہ 3 مراحل سے گزری ہے۔ اللہ نے بھی اس کا 3 درجے اس کے باپ سے درجہ بلند کیا۔ برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ میرا بھائی اب تو کون سی جگہ ہے جہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ جہاں بھی نظر ڈالو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر پہ نظر ڈالیں، شام میں نظر ڈالیں، برما میں نظر ڈالیں، عراق میں نظر ڈالیں، عرب میں نظر ڈالیں، عجب میں نظر، جہاں بھی دیکھو قتل عام ہے اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور جو اس میں نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو ابتلا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اور حضور نے فرمایا کہ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنبٍ، مصیبت ایسے نہیں آتی، کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا۔ علاج کیا ہے کہ کثرت سے توبہ کریں، مسلمان متحد ہو جائیں، اتحاد پیدا کریں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مظالم میں کچھ کمی ہو جائے۔ دشمن مارنے پہ اگر عادی ہو گئے، تم بھی صرف مار کھانے کے عادی ہو گئے ہو نا۔ اتفاق پھر بھی نہیں ہے، مسجدیں الگ ہیں، کپڑے الگ ہیں، لباس الگ ہیں، عادات الگ ہیں، روایات الگ ہیں۔ انا للہ۔ اور دشمن بڑا چالاک ہے، کہیں وہ زبان پہ لڑاتا ہے، کہیں وہ مذہب پہ لڑاتا ہے، کہیں وطن پہ لڑاتا ہے، کہیں قوم پہ لڑاتا ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صفا جو ہے وہ صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ ختم ہوگی۔ ایک شخص نے مروہ کو صفا سمجھ کے صفا شروع کی ہے، صفا پہ اس نے ختم کی ہے، تو وہ بالکل ہوئی نہیں۔ جب ابتدا ہی غلط ہو گئی تو انتہا تو خود بخود کر دے۔ تو قرآن ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بہرحال اس نے صفا نہیں کی ہے اور بال کٹوا دیے ہیں، تو دم پڑ گئی کہ ایک واجب اس نے چھوڑ دیا۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ مطاف میں چپلوں کو پاس کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، چپل پہن کے بھی طواف ہو سکتا ہے، شرط ہے کہ وہ پاک ہو، نہ پاک نہ ہو، پلید نہ ہو۔ اور اگر وہ بیچارے کہیں جوتا رکھیں دوبارہ ملتا ہی نہیں ہے نا، وہ مجبور ہے، اگر وہ تھیلی میں اس کو اٹھا کے پھر رہے ہیں طواف کا کوئی حرج نہیں ہے۔
حج عمرہ کر لیا ہے، مدینہ نہیں جا سکا، تو اس کے حج میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت جو ہے اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہر حال میں مدینہ کی زیارت کرے، لیکن اگر ایک آدمی نہیں کر سکا، قانونی مجبوری ہے، کوئی حج نہیں، اس کا حج بالکل ٹھیک ہے، حج میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ہم بھائی جو ہیں رشتے کے معاملات میں بہت پریشان ہیں، گزارش یہ ہے اللہ سب کی مشکلات دور فرمائے، کہ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی شادی نہیں ہو رہی، اول آخر درود شریف پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے، پھر 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھے اور اللہ سے دعا کرے تو بہت جلدی اور بہت اچھے رشتے ہو جاتے ہیں۔ لڑکی خود پڑھے، اس کے والدین پڑھیں، جو بھی پڑھے، اسی طرح لڑکا ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی وہ خود پڑھے۔ ہم 3 بندے ہیں، ایک بچہ ہے، پاکستان میں احرام ہو، پاکستان کی بجائے احرام ہوٹل کے کمرے سے باندھا ہے، جس کی وجہ سے دم پڑ گیا ہے۔ آپ نے جو ہوٹل سے احرام باندھے عمرہ تو ہوا ہی نہیں، یہ کون سا احرام ہے جو ہوٹل سے باندھا جاتا ہے؟ بالکل آپ کا عمرہ نہیں ہوا۔ آپ ایسا کریں کہ فوراً مدینہ منورہ چلے جائیں، یا اگر قانونی اجازت ہو تو طائف جو ہے یہ قریب ہے، اگر طائف جانے کی اجازت نہ ہو تو مدینہ منورہ کے درمیان میں رابق کا جو مقام ہے وہاں ایک جگہ ہے الجحفہ، اس کے بالکل قریب ہے، لکھا ہے بورڈ لگا ہے میقات الجحفہ، وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو، جو ہم نے چھوڑا ہے اس کے بدلے میں عمرہ کریں، اور پھر دم بھی ادا کریں۔ دم مکے میں دینی ہوگی، بچے کی تو نہیں ہوگی، وہ تو 3 سال کا بچہ ہے، وہ تو بالغ ہی نہیں ہوا، اس پر تو کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن جو بڑے ہیں میاں بیوی ایک ایک بکری مکے میں ذبح کریں اور ذبح کر کے تقسیم کر کے غریبوں کو کھلا دیں، یا کسی مدرسے میں جمع کرا دیں، ان کی دم دے دیں گے، یا یہ جمعیات الخیریہ لکھی ہوئی ہیں ان کو جمع کرا دیں، وہ بھی کر دیتے ہیں۔ لڑکی عمر 25 سال ہے، حادثے میں بیچاری اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کا اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج تو تقریباً نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں اس کا علاج ہے، لیکن غریب آدمی تو نہیں کرا سکتا نا، غریب آدمی کہاں برداشت۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان کرے، بہت بڑی تکلیف ہے، انا للہ، اسی لیے اس کو کہتے ہیں عمود الفقری، یہ ایک عمود ہے جس ستون پہ بندے کی باڈی قائم ہے، جب وہ ٹوٹ جائے۔ میرے والد انتقال کر گئے، اللہ تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، زندوں کے لیے کوئی طواف، اپنے لیے طواف کریں، ان کے لیے دعا کریں، وہ زندہ ہے، اللہ اس کو نصیب کرے۔ بہرحال آپ کے نانا فوت ہو گیا، ایک لڑکی کو جائیداد نہیں دی تو اللہ معاف کرے، فوراً اس کے باقی اولاد جو ہے اس کی بچی کو اس کا حق دیں، اس کی بہن کو نہیں دو گے تو والد پکڑا جائے گا اس کی وجہ سے، اس کا حق کیوں کھا گئے آپ؟ جیسے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بری عادت ہے، وہ جی ہم نے اس کو پالا پوسا، شادی کی، اتنا بڑا جہیز دیا، نہ دو جہیز، جائیداد تو اس کا حق ہے،
یہ تو آپ نہیں کھا سکتے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی جماعت میں مل جائے، اور 2 رکعت سنتیں جو ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ بعض علماء یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو کہیں جانا ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ انسان کی بیماری جو ہے آپس میں پھیلتی ہے، احتیاط کرو، الوقایۃ خیر من العلاج، احتیاط کرنا جو ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فر من المجذوم کا فرارک من الاسد، جو کوڑ والا ہے اس سے دور بھاگو۔ تو احتیاط کریں۔ اگر اچھا جس کو زکام نہ لگے وہ خود بھی احتیاط کرے تاکہ دوسرے کو نہ لگے۔ حضور پاک کا نسب عدنان تک معروف ہے، لیکن اصل نسب تو آدم تک۔ عدنان چلو کس کا بیٹا ہے یہ بتاؤ مجھے، اس کا نسب آپ کہاں تک لے جائیں گے؟ شام تک لے جائیں گے، حضرت نوح کے بیٹے تک۔ اور نوح علیہ السلام کی کس کی اولاد بنے گی؟ آدم علیہ السلام کی۔ یہ مکے والے جو ہے سامی اور نسل ہے، تو سام جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ عدنان تک ختم ہو گیا ہے، آگے نسب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ حضور نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم، اور حضور نے فرمایا کہ لواء الحمد یوم القیامت فی یدی ابونا آدم تحت لوائی، میرا ابا آدم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ پتہ نہیں کیا چکا ہے، دوسری تیسری دفعہ یہی پوچھ رہا ہے کہ مقصد بیان کا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگلے سوال میں لکھو کہ عدنان تک نسب پہنچنے کا مقصد کیا ہے آپ کا، یعنی آگے آپ مانتے نہیں ہیں۔ کہتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں تو بیان تو کیا، مثلا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن مرہ، تو ضروری تو نہیں، جب تک میں جہاں تک بیان کروں مانے آگے ہے ہی نہیں۔ والدہ کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم بہت پریشان ہیں، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا علاج تو آپ کے پاس زمزم ہے، اسی نیت سے اس کو زمزم پلائیں، اس کے سر پہ ڈالیں، اس کے سینے پہ ڈالیں، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ الکہف میں جو آیت ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس آیت کو جب رات کو سوئے تو 7 دفعہ یا 11 دفعہ یا 21 دفعہ خود پڑھ کے دم کرے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس کو بھی پڑھ کے دم کرے تو اللہ کی رحمت سے نیند آئے۔ میں ایک دفعہ حج کے دن تھے، حرم میں آنا بڑا مشکل تھا، تو میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، ٹریفک نہیں آ رہی تھی، جام تھی، تو اس مسجد میں مجھے ایک آدمی ملا، نوجوان بڑا اچھا، لیکن ایسے چہرہ اڑا ہوا اور آنکھیں، میں کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت آج تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں، نہ دن میں نہ رات میں مجھے نیند نہیں آتی، اب میرا دماغ پھٹتا ہے، میں پاگل ہونے کے قریب ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے گولیاں دی ہیں نیند کی، اس سے بھی یعنی یہ ہے کہ جھٹکے وٹکے تو آ جاتے نیند کے، لیکن نیند نہیں آتی پوری۔ اس کو میں نے یہی آیت بتائی، میں کبھی علماء نے لکھا ہے اللہ عالم، وہ مجھے 2-3 دن کے بعد ملا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسی رات پڑھتا گیا اور سو گیا، اور اس کے بعد سے میری نیند بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ داڑھی والا آدمی بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، صلو کل بر و فاجر، اگر اور کوئی نہ ہو، اگر داڑھی والا ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑھو۔
نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ میں مسقط سے آیا ہوں، میرا بھائی، اگر آپ کا سفر 48 میل شرعی یعنی 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اگر 78 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ مسقط سے آئے ہیں تو بہت دور ہے، آپ مسافر ہیں۔ تو جب آپ اپنے شہر سے نکل جائیں حدود سے، آپ کی نماز قصر شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ بی بی فاطمہ کو وہ باغ فتق جو تھا وہ حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت علی نے دے دیا۔ بس یہی تحقیق کر کے تمہیں مجھے بتا دو حضرت عمر کی طرف سے، پھر میں جواب دوں گا۔ حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ وہ بھی تو خلیفہ بنے تھے نا، ان کی بھی تو حکومت تھی نا۔ بی بی فاطمہ فوت ہو گئی، اولاد تو موجود تھی نا، ان نے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ نبی کی وراثت ہوتی ہی نہیں۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء جتنے ہیں ان کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، کوئی دینار، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے۔ میرا نام الیاس حسین شاہ ہے۔ اچھا، اپنے بیٹے کا عربی نکاح کا شرعی نکاح تو کسی مولوی سے کرا لو، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تو قانون ہے کہ جو لوگ معذون ہیں، جن کو حکومت نے اجازت دی، وہی نکاح کر سکتے ہیں۔ آپ کسی پاکستانی آدمی کو بٹھا کے نکاح کرا لیں شرعی، اس کو تو کوئی منع نہیں کرے گا نا، کہ باہر کے لوگ ہیں آپس میں کر رہے ہیں۔ جی کہ اب تو کچھ کتابیں میرے پاس ہیں آپ کی، منہاج مسلم ہے، اسلام خلفائے راشدین ہے۔ اب کیسٹ کا زمانہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، جو زمانہ ہے آپ وہی کریں۔ MP3 میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، کر لیں، آپ جانے نہ مجھے MP3 کا پتہ ہے، نہ MP2 کا پتہ ہے، نہ MP1 کا پتہ ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مقصد دین آگے پہنچانا ہے۔ کہتے جی آپ اپنے بیٹے کو بھی لائیں تاکہ دعا کریں، اللہ ان کو شفا دے اور اللہ ان سے بھی کام لے۔ اللہ کا شکر ہے وہ عالم بھی ہے، اس میں خطابت بھی ہے، لیکن ابھی ادھر مزاج نہیں آ رہا۔ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے دے اور پٹڑی پہ آ جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ یہ جو گان ہے نا، یہ بڑی بیماری ہے۔ میں نے کہا کیا مانا؟ صاحب زاد گان۔ انہوں نے کہا جب بچہ صاحب زادہ بن گیا تو اب کیوں؟ اس کو بچپن میں لوگ پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملنا شروع کر دیتے، وہاں کھڑ جاتا ہے۔ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہر وقت سر میرا چکا اور وام ہوتا ہے، دن بدن یادداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا نام ہے نا یا قوی، یا قوی، ہر نماز کے بعد ہاتھ سر پہ رکھ کے دعا کیا کریں، اللہ حافظہ قریبی کریں گے۔ آپ کی زندگی کیوں بے، آپ روزانہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، حدیث پڑھیں، درس میں بیٹھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ زمزم کا کنواں ہے، اور کیا تفصیلی بیان کریں۔ حضرت جبریل نے پر مارا، حضرت اسماعیل نے پاؤں مارے، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ عمرے سے رات کو فارغ ہو گئے، اب کون سا عمل کریں؟ سب سے افضل عمل مکے میں رہتے ہوئے طواف ہے، جتنا ہو سکے طواف زیادہ کریں۔ والد والدہ کے لیے، ہاں ان کے لیے بھی کریں۔
میری بیوی خاندانی منصوبہ بندی میں کام کرتی ہے، اگر وہ مستحق لوگ جو ہیں نا، مثلا ایک عورت ہے بیمار ہے، بچے 5 ہو گئے، اب وہ کچھ عرصے کے لیے، ہمیشہ کے لیے بند نہ کرو، کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر دے، ورنہ ایسے محکمے کو چھوڑ دو۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ پہلے آپ مجھے یہ لکھ کے بھیجیں کہ مرد اور عورت میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر نماز میں بھی فرق ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، مرد مؤذن بن سکتا ہے، اور مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر، تو فرق تو ہے۔ اسی طرح سجدے میں بھی ہے کہ جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ محشر والے دن تمام لوگ عرفات میں اٹھیں گے؟ بالکل نہیں، شام میں اٹھیں گے اپنے اپنے مقام سے قبروں میں، شام میں میدان حشر ہوگا۔ میں شادی شدہ، والد صاحب نے منع کیا ہے، میں پڑھا نہیں جاتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال بیوی سے ناراضگی ہے سلو کر لو، اور والدین کی نافرمانی بھی نہ کرو۔ طواف اپنے لیے کرو، زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ ہم نے ایک ٹریکٹر لیا ہے، اپنی زمین دے دی ہے، پتہ نہیں آپ اس کا کیا مقصد، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ زمین یعنی آپ نے رحم رکھی ہوگی نا انہوں نے کہ اگر پیسے نہیں دیں گے تو زمین بیچ دیں گے آپ کو۔ آذان سے پہلے یا آذان سے بعد میں صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ اگر عمرہ کرتے وقت بال منڈوانے سے پہلے طواف، مجھے نہیں کیا لکھا ہوا نہیں، واضح ہی نہیں، پتہ نہیں لگتا میں کروں کیا۔ صفا مروہ جو ہے وہ اصل میں تو مسجد الحرام کے حدود سے باہر تھی، اب تو شامل ہو گئے نا، مسجد بڑھ گئی ہے نا۔ پہلے جو کتابوں میں آتا ہے اس وقت صفا مروہ مسجد کے حدود میں نہیں تھی، اس لیے حیض والی عورت کو بھی صفا مروہ دوڑنے کی اجازت تھی، اور وضو نہ ہو نہ پاک ہو تو دوڑ، لیکن اب تو وہ مسجد میں ہے، اب تو مسجد اس کے بعد بھی کتنا لمبی ہو گئی، اب احتیاط کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قد ولا اقل من ذلك، اللهم لا تجعلنا بلغة للواذرين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین جو تیرے گھر پہ، کعبے پہ، مکے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی قدرت کے ساتھ عذاب عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، برما میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، کراچی، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو ہنود اور یہود کی سازشوں اور فتنوں سے محفوظ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔